بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر کی حالات زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب ابن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی التیمی ہے۔ نسب کے لحاظ سے آپ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ بن کعب کی اولاد ہیں۔ امام نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا اسم گرامی عبداللہ ہی صحیح اور مشہور ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا، اور درست ہی ہے، جس پر تمام علماء متفق ہیں کہ عتیق آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ عتیق کے معنی ہیں آتش دوزخ سے آزاد، جیسا کہ ترمذی نے حدیث روایت کی ہے۔ مصعب بن زبیر، لیث بن سعد اور ایک جماعت کا بیان ہے کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا، کیونکہ عتیق کے معنی حسن و جمال کے ہیں۔ بعض کا بیان ہے چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہ تھا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ مصعب بن زبیر وغیرہ کہتے ہیں آپ کے لقب صدیق پر اجماع امت ہے، کیونکہ آپ نے بغیر کسی قسم کی ترشروئی زشت و خوئی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی فوراً ہی تصدیق کی۔ اسلام میں آپ کا موقف بہت ہی بلند و بالا ہے۔ شب معراج کے ثبوت میں کفار کو جواب دینے کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق سے ملقب ہونا مشہور ہے۔ اہل و عیال کو چھوڑ کر رسالت مآب کے ساتھ ہجرت، غار ثور اور تمام راستہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا لزوم، جنگ بدر میں گفتگو، مقام حدیبیہ میں لوگوں کے شکوک کا ارتفاع، جبکہ داخلہ مکہ میں تاخیر ہو گئی تھی، اور رسول اللہ کا یہ فرمان سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کر لینے کا اختیار دیا ہے، آہوازاری کرنا، رحلت سرور عالم پر صحابہ کی تسکین کی خاطر ثابت قدمی، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر خود کو خلافت کے لیے تیار کرنا، مرتدوں سے جنگ کے لیے شام کی جانب سرکردگی، اسامہ بن زید لشکر کی روانگی اور عزم مصمم صحابہ کا شرح صدر کی ثروت و دلائل، ان کو حق سے آگاہ کرنا اور ہم نوا بنانا، جو مرتدین سے مکمل جنگ یعنی مملکت شام کی جانب فوجوں کی روانگی اور کمک بھر مملکت شام کی فتح، حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کرنا۔ ان تمام امور حضرت صدیق اکبر کے وہ مناقب و فضائل ہیں جو ناقابل شمار ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اہمیت صدیق اکبر کے حالات و کوائف اپنی معلومات کی حد تک قدر تفصیل کے ساتھ شرح و بسط سے تحریر کروں۔